يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم إحسانات بے شمار انعامات کہ اللہ عز و جل کے ان احسانات کا ان انعامات کا ہم شمار کرنے بیٹھ جائیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں مگر اللہ عز و جل کے انعامات کے شمار کا سلسلہ ختم نہ ہو. عام طور پر اس طریقے سے جب تمہیدی الفاظ کہے جاتے ہیں جن میں اللہ عز و جل کی توحید کی یا اللہ عز و جل کی تعریف ہوتی ہے, اللہ عز و جل کی حمد ہوتی ہے, تو انسان عام طور پر بس ایک ایسے ہی روایت اللہ کی تعریف سے گزر جاتا ہے, جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جب بھی اللہ عز و جل کی تعریف کریں دل سے اس بات کا احساس کرتے ہوئے تعریف کریں کہ سچ مچ اللہ عز و جل نے مجھ پر کتنے احسانات کیے ہیں, کتنے انعامات کیے ہیں. اگر اللہ عز و جل کے یہ احسانات مجھ پر نہ ہوں تو میری اپنی کیا اوقات, میری اپنی کیا مثال, میں کس کھیت کا. یہ ہمیں اس طریقے سے سوچ کر کے اللہ عز و جل کی تعریف کرنی چاہیے تاکہ اللہ عز و جل پھر جو کہتے ہیں وہ ہم پر صادق ہے لئن شکرتم لأزیدنکم, کہ تم اگر میرا شکر ادا کرتے رہو, یعنی اللہ عز و جل نے جو انعامات تم پر کیے ہیں ان کا ہم زبانی طور پر ہی صحیح, ایک تو شکر ہوتا ہے اپنے آباد کے ذریعے سے نیک بنتے رہنے کی کوشش کرنا, برے کرنے سے بچے رہنے کی کوشش کرنا, ایک یہ ہوتا ہے شکر. دوسرا شکر زبانی ہوتا ہے کہ کم سے کم ہم زبانی طور پر اقرار تو کریں, اکنالج تو کریں اس بات کو کہ ہاں اللہ عز و جل کے یہ انعامات مجھ پر ہیں. مثال کے طور پر کیونکہ اللہ عز و جل کہتے ہیں اگر تم میرے جو انعامات تم پر ہیں, جو میں نے تمہیں سکھلایا, جو میں نے تمہیں دیا, اس کا تم شکر ادا کرو گے تو میں اور بڑھ کر دوں گا, لأزیدنکم, میں اور عطا کروں گا تمہیں. اب آپ اور ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہے کوئی بندہ جو ہم میں سے یہ چاہے؟ نہیں, جتنا مجھے اللہ نے دیا اتنا ہی کافی ہے, میں اور نہیں چاہتا. نہیں, ہم ایسے ہیں خاص طور سے آج کل کے مسلمان کی کچھ بھی حاصل ہو جائے ایک اور اگر مل رہا ہے تو لے لیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی پیشن کوئی ہے نا کہ ایسا ہوتا ہے کہ احد بھر کے بندے کو سونا مل جائے تو پھر ایک اور پہاڑ طلب کرے. اس حساب سے ہمارے اندر جس قسم کی ودیت اللہ عز و جل نے چیزیں کی ہیں ہمیں چاہیے کہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں. اس کو بس ایک سامنے آپ کے مثال رکھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ عز و جل کا سچ مچ پر اتنا احسان ہے کہ پچھلے چند دنوں سے بلکہ جب سے مئی کا مہینہ شروع ہوا ہے تب سے روز بارش ہوتی جا رہی ہے, کبھی یہاں تو کبھی وہاں, پورے بنگلور میں. ورنہ تو ہمیں یاد ہے ہر مسجد سے کئی لوگ نکل کر کے صلاۃ الاستسقاء جا کر کے پڑھے ہیں. کئی لوگوں نے کئی بار جا کر کے اپریل کے مہینے میں, مارچ کے مہینے میں نماز دعا صلاۃ الاستسقاء پڑھی ہے, بارش کی نماز پڑھی اور دعائیں کی ہیں. پھر بھی ہم لوگوں کو نہ مارچ کے مہینے میں بارش نصیب ہوئی نہ اپریل کے مہینے میں. اپریل پورے میں پورا ڈراؤٹ جیسا, سوکھا جیسا تھا. اب اللہ رسول نے جب ہمیں بارش عطا کی ہے تو کئی بار تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے, کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زمین پر یہ جو چار پائی گھومتے رہتے ہیں نا, چوپائے, چار پیروں والے یہ جو جانور گھومتے رہتے ہیں اور پھر پرندے اڑتے رہتے ہیں, الگ الگ طریقے سے اینیملز ہیں. اللہ عز و جل کہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ عز و جل کو ان چوپایوں کا خیال نہ ہوتا, ان چوپایوں پر اللہ عز و جل رحم نہ کرتے تو ہم لوگوں کو
تو کیا پتا خاص طور سے ہم جیسے انسان آج ہیں, ہم جیسے مسلمان آج ہیں, ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں. تو لٹرلی کھڑے ہو کے جہاں مرر لگا ہوا وہاں نہیں, وہ مراد نہیں, اس میں پھر آپ اپنی ڈیوٹی دیکھنے لگو گے. اچھا میرے یہ بال یہاں سے کہاں سے نکل کے آیا, میری مونچھیں ایسی, وہ نہیں. آئینہ دیکھنے سے مراد ہم اپنا سچ مچ آئینہ دیکھیں گے کس تو قولی کے مسلمان وہ احساس ہو ہمیں, تب ہمیں احساس ہوگا ہاں یہ جو بارشیں ہوئی ہیں میری اپنی دعاؤں کی وجہ سے, میرے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے میں نیک بن گیا. نہیں, ضروری نہیں ہے کہ میرے اپنے نیک بننے کی وجہ سے یا میں سدھر گیا اس کی وجہ سے نہیں. یہ چرند پرند چوپائے اینیملز جو ہیں ان پر اللہ عز و جل رحم کرے, ان کے ذریعے سے اللہ عز و جل نے مجھ پر رحم کیا, اس کی وجہ سے بارش کا پانی ملا. ایسے سوچے انسان, ورنہ آپ کے ہر انسان اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دینے لگے. فلا تزکوا انفسکم, اللہ عز و جل کو کہتے ہیں اپنے آپ کو سرٹیفائی مت کرو کہ میں بہت نیک ہو گیا, میں نے بہت نمازیں پڑھ لی, میں نے بہت روزے رکھ لیے. نہیں ہوتے ہیں ہم میں سے ایسے. رمضان بھر کے روزے جو رکھ لیے, اچھا وہ اس کا ایک ثبوت بھی دیتا ہوں میں. ہم میں سے کئی ایسے خاص طور سے نوجوان ہیں پورا مہینہ رمضان بھر کا روزے رکھ لینے کے بعد اب وہ جو ان کے اندر ایک قسم کی نافرمانی آ جاتی ہے, ارے بھائی میں نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں, تو کیا کرو گے؟ آج نئی فلم لگی ہے, عید کے تہوار پر ایک فلم لگی ہے وہ دیکھنے جانا. یہ ہم کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی عبادتوں پر فخر کرنے لگتے ہیں, اپنی عبادتوں پر اترانے لگتے ہیں. جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سنے آپ, علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن مجھے پتا چل جائے کہ میرا ایک سجدہ قبول ہو گیا ہے, پوری زندگی کی نمازیں نہیں, میری اپنی پوری زندگی کی نمازوں میں سے اگر اللہ نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا ہے تو میں اس دن موت کی دعا مانگوں گا, کیونکہ اب تو قبول تو ہو گیا, اب تو گناہ پر مرنا نہیں چاہتا. اور ہم دوسری طرف ہیں کہ پتہ نہیں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کیا ہوتی ہیں, کس طریقے سے ہم عبادت کرتے ہیں. کہ دیکھیں اصل میں ساری عبادتیں, جتنی بھی عبادتیں اللہ عز و جل نے ہم پر فرض کی ہیں, پھر چاہے وہ نماز ہو دن میں 5 وقت کی, رمضان بھر کے روزے ہوں, زکوٰۃ جن پر فرض ہوتی ہو, جن کا مال نصاب کو پہنچ جائے, سال گزر جائے, یا اس طریقے سے جو کنڈیشن اپلائی ہوتی ہیں وہ آ جائیں, پھر آپ جو ہے اگر زکوٰۃ ادا نہ کرو یا زکوٰۃ جو ادا کرنا ہو, یہ جو چیزیں اللہ عز و جل نے ہم پر فرض کی ہیں نا, یہ ایسے ہی نہیں ہے. میں اس کی مثال آپ کے سامنے دیکھیں, یہ بوتل دیکھ لیں, آپ کے سامنے بوتل دیکھیں, اس بوتل میں جب تک پانی بھرا ہے تب تک آپ کے لیے یہ بوتل یوزفل ہے, تب تک آپ اس بوتل کو یہاں سنبھال کر رکھو گے. جس منٹ یہ بوتل خالی ہو گئی کیا کرتا ہے انسان؟ بوتل دیکھتا ہے, بیکار کی چیز ہے, میرے کام کی نہیں. میں کباڑیوں کی بات نہیں کرتا, کباڑیوں کے کام آتا ہے وہ نہ سوچنا. ہم اور آپ کسی بھی چیز کا استعمال کب تک کرتے ہیں؟ جب تک ہمارے لیے وہ چیز قابل استعمال ہو, جب تک ہمارے کام میں آنے والی ہو. اس بوتل میں پانی ہے اسی لیے ہم نے اس بوتل کو یہاں رکھا ہے, ورنہ 2 منٹ نہیں لگے گی. یہاں کے امام صاحب ہوں, یہاں کے مؤذن صاحب ہوں, یا جو بھی ہیں, بوتل خالی پڑا ہے, تو ہم جب ہلکی پھلکی معمولی چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیکار ہے یہ اچھی ہے, ہر چیز میں تمیز فرق کرتے ہیں نا, تو یہ اچھی ہے یہ بری ہے, تو ہماری اپنی ہاتھ سے بنائی ہوئی یہ بوٹلس مینوفیکچر ہو گیا ہے نا, کمپنیز میں فیکٹریز میں مینوفیکچر ہو گیا ہے. تو اس طریقے سے ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز کی ہماری نظر میں یہ قیمت ہے کہ یہ یوزفل ہے, اسے اٹھا کے کچرے میں پھینکا جانا چاہیے. تو آپ اور ہم اندازہ کر کے بتائیں کیوں اللہ عز و جل کے بارے میں ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ بس ایسے ہی پیدا کر دیا اللہ عز و جل نے, کچھ کام نہیں تھا اللہ عز و جل کو, ہم بس کھیلنا چاہتے تھے, اس حساب سے ہم نے انسانوں کو پیدا کر دیا, جنوں کو پیدا کر دیا, چلو ان کے کھیل کا تماشا دیکھتے. نہیں, بلکہ قرآن خود کہتا ہے اگر ہمیں کھیلنا ہوتا تو تمہیں نہیں بناتے. ان کننا فاعلین, اگر ہمیں کرنا ہی ہوتا تو ہم خود لدنا ان کننا فاعلین, ہم خود اپنے آپ کو بس ایسے ہی کھیل کے ہمیں کچھ کرنا ہوتا, گھر کے پچھواڑے میں جیسے کسی کو اکیلے میں کھیلنا ہوتا ہے تو وہ کر لیتا ہے, ویسے کر لیتا. تو جب اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کیا تو اس کے پیچھے ایک مقصد, اسی حساب سے جو اللہ عز و جل نے عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں, بوجھ نہیں ہے یہ عبادتیں. یہ عبادتیں جو کئی لوگوں کو لگتا ہے 5 نمازیں, خاص طور سے آج کل کے دور میں پہلے ہی بولتے ہیں کہ ٹائم میں برکت نہیں ہے, پہلے ہی بولتے ہیں کہ ٹائم ہوتا جا رہا ہے, ٹائم فلائز. ہاں
ہاتھ میں وقت نہیں آتا، دیکھے دیکھے تو صبح ہو جاتی ہے، دیکھے دیکھے شام ہو جاتی ہے، ایسے میں 5 نماز لوگ ہیں آج کل کے اپنے مسلمان لوگ شکایت کرنے والے کہ یہ کیا ایک یا 2 نمازیں، اسی وجہ سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بس ایک نماز سے 2 نماز پڑھ لیتے ہیں، یا پھر آفس سے واپس آنے کے بعد، بزنس سے واپس آنے کے بعد 4 یا 5 نمازیں اکٹھی باندھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ جب ہم ایک ہوٹل کے تعلق سے ایک کامن سینس ہماری کہتی ہے کہ یہ اچھی ہے، اس کو ردی میں پھینکا جانا ہے، تو کیسے ہم اللہ عز و جل نے جو عبادات ہم پر فرض کی ہیں ان کے تعلق سے یہ سوچ لیں کہ ایسے ہی بس نہیں اللہ عز و جل نے اگر کوئی بھی عبادت ہم پر فرض کی ہے تو اس سے ایک تو ہمارے اندر چوری ہوتی ہے، صبح شام زندگیاں پر رکھتے رہتی ہیں، غلط کام کی طرف ہمارا دل ہمیں بار بار راغب کرتا رہتا ہے، کھینچتا رہتا ہے، ہمارے اپنے دوست ہوتے ہیں، چلو یار ایک سگریٹ ہو جائے، چلو یار کسی فلم کو جائے، چلو یار کوئی گانا، چلو یار کوئی لڑکی، یہ سب ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے، ان تمام چیزوں سے دور رکھنے کے لیے عبادت فرض کی اللہ سے۔ ہر عبادت کا اپنا مقصد ہوتا ہے، خود قرآن ہوتا ہے نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا کیا مقصد ہے؟ ویسے بڑے بڑے آبجیکٹیوز اور ہیں، میں اب یہاں پہ ہر عبادت کا ہر آبجیکٹیو بتانے سے رہا، بس موٹی بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ عز و جل نے ہم پر عبادتیں فرض کی ہیں تو ان عبادتوں کے پیچھے بڑے بڑے مقاصد ہیں، بڑے بڑے آبجیکٹیوز ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اتنی سمجھ نہیں رکھتے، خاص طور سے آج کے انسان میں اتنی کامن سینس ہے نہیں کہ وہ بڑی بڑی چیزوں کو سمجھ لے آسانی سے۔ اچھا اللہ عز و جل نے ہمیں اس لیے پیدا کیا، سوچ کر دیکھیں ایک سیکنڈ کے لیے، نبی سے یہاں جو کوئی بیٹھا ہے میں بھی سوچوں کہ کیوں اللہ عز و جل نے مجھے انسان بنایا، یہ کیمرہ بھی تو ہو سکتا تھا، یہ اسٹینڈ، یہ ٹرائپوڈ ہو سکتا تھا، یہ مائکروفون ہو سکتا تھا، کیوں اللہ عز و جل نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا؟ اتنا ہی اچھا انسان بنایا تو بنایا، کیوں رمیش کامیش مہادیون وہ یہ نہیں بنایا؟ کیوں اللہ عز و جل نے ہمیں مسلمان بنایا؟ تفیق نام کسی کا، حامد کسی کا نام، واقف کسی کا نام، کیوں کیا مقصد ہے اس کے؟ وہ سوچنا ہے ہمیں۔ اللہ عز و جل نے ہمیں زندگی عطا کی ہے تاکہ ہم یہ سوچ سکیں کہ مجھے اللہ عز و جل نے ایک تو انسان بنایا، دوسرے مسلمان بنایا، مجھ سے کیا طلب ہے؟ کوئی بھی چیز جیسے میں نے بتایا بوٹل، اس کا آبجیکٹو ہوتا ہے، ایک بوٹل لے کر کے آپ اس میں بغیر پانی ڈالیں گے اوٹ پٹال چیزیں ڈالتے رہیں، کوئی ریتی بھر دے اس کے اندر، کوئی ٹیشوز بھر دے اس کے اندر، آپ بولو گے دماغ خراب ہے۔ ہر ایک ہے واپس مقصد ہوتا ہے، اسے ہماری اپنی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی حساب سے عبادتوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، جہاں عبادتوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ اگلے 15 دنوں کے اندر ایک زبردست مہینہ، حج کا مہینہ ہمارے سروں پر آنے والا ہے، اتنا زبردست مہینہ، اتنا زبردست مہینہ، واللہ میرے پاس 10-12 منٹ بچے ہیں، میں کیا بتاؤں اس کی فضیلت۔ کسی اور موقع سے انشاءاللہ تعالیٰ جب ضرورت پڑی تو اور تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ اصل میں حج کے مہینے میں کیوں یہ عبادتیں جو اللہ عز و جل نے کی ان کے پیچھے مقصد کیا ہے، ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ ایک ریچول سا بن گیا ہے آج کل، لوگ ایک پرٹیکولر ایج تک پہنچتے ہیں، بینک بیلنس دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، اچھا میرے بچے اپنے اپنے کاموں سے لگ گئے، میرا بینک بیلنس اچھا خاصا ہے اور میری صحت، اب میں ریٹائر ہونے لگا ہوں، اگلے 2-4 سال میں اگر حج کو نہیں جاؤں گا تو پتہ نہیں یہاں درد وہاں درد، یہاں تکلیف وہاں تکلیف، چلو حج کو چلاتے ہیں، ایک ریچول بنا لیا ہے ہم نے۔ جبکہ حدیث کے الفاظ آپ سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، ان عبدا اصححت له جسما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، اللہ عز و جل خود کہہ رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، کیا کہتے ہیں اللہ عز و جل؟ ان عبدا، ایک ایسا بندہ، اصححت له جسما، میں نے اس کو صحیح سالم جسم عطا کیا، یعنی مکمل صحت عطا کی رکھی اس کو، پھر اس کے بعد ووسعت له معیشته ووسعت علیہ معیشته، وکما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اس کے اوپر اس کی روزی روٹی وسیع کر کے رکھی، بس آرام سے کھاتا ہے پیتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، فائنانسز اس کے ٹھیک ہیں، باٹم لائن ایک تو آپ کی صحت فرسٹ کلاس، دوسرے آپ کے فائنانسز ٹھیک ہیں، تیسرے اس پر اگر 5 سال نکل جاتے ہیں، اسے قدسی ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، تمضی علیہ 5 اعوام،
اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ ایسی کنڈیشن ہونے کے باوجود کہ اگر کسی کے 5 سال نکل جائیں اور وہ اللہ عز و جل کے گھر کی طرف نہ آئے، کون سا گھر؟ یہ نہیں، مصلی عزیز جو ہے یہ بھی اللہ عز و جل کا گھر ہے، سامنے جو مسجد دکھائی دیتی ہے وہ بھی اللہ، بلکہ جتنی بھی مساجد ہیں سب کی سب اللہ عز و جل کے گھر ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، مگر ایک خاص گھر ہے جسے اللہ عز و جل نے میرا گھر کہا ہے، وہی جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی میرا گھر بیت اللہ۔ تو ایک بندے کو اللہ عز و جل نے مکمل صحت عطا کی، ساتھ ساتھ اس کو فائنانسز کی کوئی تکلیف نہیں ہے، رنچز میں نہیں ہے، وہ کنسٹرینٹس میں نہیں ہے، اس کے علاوہ 5 سال اگر اس کے اس طریقے سے نکل جائیں پھر بھی وہ حج کو نہ آئے، لمحروم، سچ مچ بگیسٹ لوزر ہے۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں نہیں کرو، محروم ہوتے ہیں نا ہم لوگ، ارے بیچارہ محروم ہو گیا، مطلب کیا؟ سب آ کے کھا کے پی کے چلے گئے، یہ رہ گیا، ارے سب کو ملے آپ کو نہیں ملا، کیا آپ کیسے محروم ہو گئے؟ تھوڑا جلدی آتے ہیں، یہ بولتے ہیں نا محروم کا لفظ، محروم نہیں، محروم۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ ایسا شخص سچ مچ کا محروم ہے، سب کچھ ہے اس کے باوجود نہیں آتا۔ اچھا جو جاتے ہیں اللہ عز و جل کے اس گھر کو، وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ میرا بینک بیلنس اچھا تھا اس کی وجہ سے میں چلا گیا، میں نے خوب محنت کی، خوب کمایا، اس کے لیے میں حج کو گیا، میں خوب کماتا ہوں اس لیے خود بھی حج کو جاتا ہوں، بیوی کو بھی حج کو لے جاتا ہوں، بچوں کو بھی عمرے۔ نہیں، اپنے آپ کو اس تعلق سے ایسا نہ سوچیں کہ میں نے کیا، نہیں، میں نے شروع میں بتایا نا، ارے جس بندے نے اپنے آپ کی عبادت پر، اپنے کسی نیکی پر جس دن کوئی بندہ اترا ہے میں نے کیا تم، وہی اس کی قیامت برپا ہوگی، وہی اس کے سارے اعمال ملٹیپلائی کریں۔ تو اپنے آپ کی کسی عبادت کو، اپنے آپ کے کسی عمل کو اچھا بیسٹ ڈیپلی بتانے، میں نے تو اپنی کوشش کی، یہ ہونا چاہیے ہمارا سوال، میں نے اپنی کوشش کی، یہاں پہ جمعہ کے دن آ کر کے خاموشی سے بیٹھ کر کے 2 رکعت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم تھا، میں نے پڑھی، پتہ نہیں ہمارا سمجھو ہوئی کہ نہیں، کیونکہ میرا نماز میں میرا دھیان کہیں ہوتا، ارے کار میں نے صحیح جگہ پارک کی کہ نہیں ہے، آف کیا کہ نہیں، ارے پیٹرول آف کرنا بھولا، یہ تو چلتا رہتا ہمارا دماغ، ارے چابی کہیں گاڑی بھی چھوڑ کے نہیں آ گیا میں نے، یہ ہمارا دماغ، ارے بچے کو دودھ لا کے دینا تھا، اب گھر جاؤں گا تو یہ چلتا ہے، نہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کی بدولت ہم سوچیں کہ ہماری عبادت قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں، لہٰذا کوئی بڑا اس طریقے سے حج کو پہنچ جائے اور پھر یہ سوچنے لگے کہ میں اپنے بلبوتے کو نہیں، الحجاج وفد اللہ، اللہ عز و جل کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے 3 مہمان ہوتے ہیں، الغازی والحاج والمعتمر۔ اللہ عز و جل بلاتے ہیں، وہ ڈائلاگ مارنے کے طور پر نہیں مجھ سے بھلا ہوا آ گیا تھا میں تو نہیں، تو دل سے بہت کہا، سوچ کر کے فیل کر کے بولے نا، ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں گے، آپ کا اپنا گھر ہے، کوئی بھی رہ رہا آپ کے گھر میں آ جائے تو آپ اندر آنے دو گے اس کو؟ بھئی میرے اپنے گھر میں کسی کو میری اجازت کے بغیر آنے نہیں دیتا، تو اللہ کا گھر کیسے ہم بغیر اللہ عز و جل کی دعوت کے، بغیر اللہ عز و جل کی انویٹیشن کے بلائے کے منہ اٹھا کر پہنچ جائے؟ نہیں، نہ ممکن۔ اللہ عز و جل بلاتے ہیں، دعواہم فاجابوہ، حدیث کے الفاظ، اللہ عز و جل نے انہیں دعوت دی، بلایا انہیں، تب وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، کب پہنچے تھے لوگ؟ تو اللہ عز و جل نے یہ جو حج کا سیزن ہر سال جو رکھا ہے، بہت بڑی نعمتیں ہیں اس کے پیچھے، اس کے پیچھے بھی ہماری اپنی زندگی اور ہماری اپنی آخرت کی سلامتی کی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس وقت نہیں ہے، سچ مچ 5 سال میرے بچے ہیں، باتیں بھی ایسا لگتا ہے شروع ہوئی، اور اصل میں نا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک خطیب یہاں کھڑا ہو کر کے جمعہ کا خطبہ دینا شروع کرتا ہے، 2 4 8 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پھر اخیر میں جب 5 7 منٹ بچے ہوتے ہیں لوگ آہستہ آہستہ پڑھنے لگتے ہیں یہاں تک کہ یہ عام طور پر، یہاں کی اپنی بات نہیں کرتا میں، یہاں تو الحمدللہ بہتر رہا ہے، کئی ایسی مسجدیں ہیں جہاں پر اچھا امام صاحب 130 کو کھڑے ہوتے ہیں، میں 129 کو پہنچتا ہوں، یہ ہمارا اپنا شعبہ ہے، اس کے لیے کون ذمہ دار ہے کون نہیں ہے، لوگوں پر انگلیاں اٹھانے کے بجائے اپنے گریبانوں میں ہم جان سکیں گے، علماء کو چاہیے، ہمیں چاہیے، طلبہ کو علم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جان سکیں کہ ہم کیا ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں کہ کراؤڈ آتا نہیں آتا ہے، کلاس میں آتا ہے،
اور اسی طریقے سے آپ سوچیں اچھا میں کیوں خود سے علم حاصل نہیں کر سکتا, کب تک میں علماء پر ڈیپینڈ رہوں گی, یہ سب سوچیں اس طریقے سے سوچنے کے لیے بس انسان وہ سوچیں. جس دن ہم اپنے آپ کو سوچ کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے, نیک سے نیکتر بننے کی کوشش کریں گے, واللہ ہماری اپنی زندگیوں میں برکتیں آئیں گی. ہم چاہتے نہیں ہیں, وہ اسٹیٹس کو بولتے ہیں انگریزی, جیسا ہے ویسا چلنے دو نا, کیوں ڈسٹرب کرتے ہو, کیوں ہلاتے ہو, بس چل رہا ہے ایسا, آٹو پائلٹ موڈ میں پڑی ہے, چلنے دو. نہیں, ہمیں اپنے ہاتھ میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جیسی گزاری انہوں نے, وہ سارے کا سارا ہر سال اللہ عز و جل چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے ذہن میں ریپلے ہو. جو کچھ ابراہیم علیہ السلام نے کیا اپنی ساری زندگی میں, وہ اللہ عز و جل چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے ذہن میں وہ پھر سے تازہ ہو جائے. اسی وجہ سے ہر سال حج آتا ہے. ورنہ کبھی بھی حج کرو کبھی بھی نہ کرو کوئی تکلیف نہیں, حج کرو نہ کرو یہ بھی ہو سکتا. حج کو ہر سال کیوں رکھا, ذوالحجہ کے مہینے میں کیوں رکھا, اور ایک ایک جو شاعر ہیں حج کے, حج میں جو بھی ریچولز کرتا ہے انسان, ایک ایک کو کھول کر دیکھیں, ہر ایک میں کوئی نہ کوئی لیسن چھپا ہوا ہے ہمارے, ہر ایک میں. ہم صحیح کرتے ہیں نا صفا اور مروا کے بیچ میں, ارے صحیح ہم کرتے ہیں, اللہ المستعان. ہم مرد حضرات, میں اپنی بات کروں, ہم آج کے ڈیٹ میں سب اے سی ہے, ایسی جگہ پر صحیح کرتے ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہوتی, ماربلز بچھے ہوئے ہیں نیچے, بالکل بھی پیروں کو بھی تکلیف نہیں ہوتی. اور اگر آپ ساکس پہن کر چلے جائیں یا ویل چیئر پر چلے جائیں, اور آج کل تو شاید اسکوٹیز بھی آ گئی, اس پر چلے جائیں کوئی تکلیف نہیں. وہ سچ مچ کی صحیح جو کی تھی حضرت علیہ السلام نے, یا حضرت رضی اللہ عنہ, وہ جو صحیح تھی وہ صحیح ہوتی. اس کے پیچھے بھی ہمارے لیے لیسنز ہیں. ہم بس وہ ایک ریچول کی طرف کہاں جا رہے ہیں, میں حج کو جا رہا ہوں, اچھا احرام خرید لیا کیا, ہاں خرید لیا, وہ لے لیا, ہاں لے لیا, وہ کر دیا, یہ کر دیا, پہنچ گئے, حج بھی کر کے واپس آ گئے. اور حج کر کے واپس آنے کے بعد بھی نہ ہماری زندگی میں ہلکا سا کوئی پریورتن آیا ہے, نہ ہم نیک بندے کی طرف راغب ہوئے. تو ایسا حج بھی کوئی حج ہے, جبکہ اللہ عز و جل کہتے ہیں اگر کوئی بندہ حج مبرور کر لے, لیس لہ جزاء الا الجنہ, کہ اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی اور نہیں ہے. اور پھر آگے پوچھا گیا وما برہ, حج المبرور کہتے ہیں, حج مبرور کہتے ہیں, مبرور جو لفظ آیا ہے بر سے آیا ہے. تو ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وما برہ, بر کا مطلب کیا ہے, اطعام مطعم الکلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. حج کا مطلب کیا ہے, حج مبرور کا مطلب کیا ہے, لوگوں کو کھانا کھلانا. ہر کسی کو نہیں, جس کے پاس طاقت نہیں ہونا کھلائے کوئی بات نہیں, اس کے بعد جو کمانے اور سب کے پاس طاقت ہے اس کے بعد طیب الکلام, اچھے میٹھے بول بولتے ہیں. کتنی جو لوگ ہم میں سے حج کو جا کر کے آئے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں, وہاں حج کے ایام میں ہوتے ہیں, ہر دوسرے منٹ جھگڑا ہونے کی سمبھاونا ہوتی ہے. ہر دوسرے منٹ جو آپ کا پڑوسی ہے, مینا کے کیمپ میں رہتے ہیں آپ کو اپنا بس ایک بیڈ کی جگہ ملتی ہے, آپ کے پاس وہ آپ کا بغل والا, اس کے بعد اس کا اس طرف آپ کا کوئی اور ساتھی ہو سکتا ہے, آپ کا ساتھی ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے, ساتھی نہ ہو کوئی اجنبی ہو, ہر دوسرے منٹ یار یہ ایسا کر جاتا ہے, یار یہ ویسا کر جاتا ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ من حج, یعنی جو کوئی بندہ حج کر لے, فلم یرفث ولم یفسق, اور ایک تو فاحشانہ کلام نہ کرے, گالی گلوچ نہ کرے. اس کو قرآن دیکھیں نا, فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, یعنی رفث پر ٹائم نہیں ہے باتیں کرنے کے لیے, رفث فسوق اس پر بھی ٹائم نہیں. حدیث سے جوڑنا چاہتا ہوں, ولا جدال, جھگڑا نہ کریں. آپ کو بار بار پرووک اندر سے آپ کا اپنا ضمیر کرتا ہے, یار انف, 2 دن سے سہتا جا رہا ہوں, بس ہو گیا ابھی. وہاں پہ اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے. طیب الکلام, طیب الکلام, طیب الکلام, صرف اللہ کی رحمت, صرف اللہ کی رحمت. یہ اصل میں حج مبرور کی علامت ہے. تو میں نے کہا تھا کہ ایک ایک فیسٹ کو دیکھیں آپ, ایک ایک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا خذوا عنی مناسک, حج کے مناسک جو ہے مجھ سے سیکھ لو. یہ جو ایک ایک ریچول ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے لائف ٹائم کی ہمارے پاس نصیحتیں عبرتیں ملیں گی. میں بتا رہا تھا, بات کر رہا تھا مثال کے طور پر کہ میں نے بتایا کہ وہ جو سعی صفا اور مروہ کے بیچ میں حاضر کی گئے, وہ صحیح اس کے پیچھے بھی اس کا واقعہ تو آپ کو پتا ہے نا, اس کا واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر کے اور حاجر کو لے کر کے بیابان میں پہنچتے ہیں.
ایک نہ انسان ہے، نہ کوئی چرندہ، نہ پرندہ، نہ کوئی ایک پتا، بے آب و گیا کہتے ہیں یہ الفاظ، مجھے الفاظ ضرور نہیں، کسی کے سمجھ میں آئے کسی کے نہ آئے، ایک دن کا نہیں ملتا ہے وہاں پہ، پیڑ تو دور کی بات، پودے دور کی بات، کچھ نہیں. وہاں پہ لے جا کے جب چھوڑ کر کے واپس ابراہیم علیہ السلام اپنے راستے جا رہے ہوتے ہیں، بار بار ہاجر پلٹ کر کے پوچھتی ہیں یہ کیوں کر رہے ہو واپس، آپ ہم دونوں کو یہاں پر تمہیں تنہا چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہو. ایونچولی جب یہ جواب نہیں دیتے ہیں، خود پوچھتے ہیں کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ جواب میں بس نعم کہتے ہیں، جواب میں بس نعم ہاں کہتے ہیں. اس کا جواب سنیں، جب ابراہیم علیہ السلام نام کر کے بولتے ہیں، ہاں کر کے بولتے ہیں، اس کے بعد ایک عورت کیا جواب دیتی ہے. آج ہم لوگ بولتے ہیں نا مائی کا لال کر کے، ہاں ہم دیکھیں اور اس عورت کو دیکھیں، حاجر رضی اللہ عنہا. جواب میں کیا کہا؟ ادھر یہ اللہ کا اگر حکم ہے تو آپ چاہیں، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں ویسٹ نہیں کرے گا، وہ ہماری حفاظت کر لے گا. کیسی توکل اللہ، کیسی ریلائنس اللہ، کوئی نہیں ہے آس پاس. یہاں ہماری عورت ہے، میں عورتوں سے برا، پھر میں یہاں پر میں آپ کو مردوں کے لیے چارہ نہیں دے رہا ہوں کہ اچھا چلو اب آپ اس کو لے کر کے اپنی بیویوں سے، اپنی ماؤں سے، گھروں سے جھگڑا کرو، نہیں، وہ بات نہیں ہے. میں عام بات بتا رہا ہوں کہ یہاں ہم اپنی عورتوں کو 4 دن کے لیے اگر کہیں چھوڑ کر نکل جاتے ہیں تو یہ اوپر نیچے ہو جاتی ہے. 4 دن بچے سے سنبھل نہیں پاتے، ڈاکٹر کے پاس نہیں کر جا نہیں پاتے، رشتہ داروں کے پاس نہیں جانا ہوتا ہے تو جا نہیں پاتے. کیوں؟ اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں، اور ریلائنس کی کوئی بات نہیں، توکل کی کوئی بات نہیں ہے ہمارے پاس. وہی حاجر کو دیکھیں، جب وہ ان کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، اسماعیل کی شکل میں، اسماعیل کے روپ میں علیہ السلام، اور وہ نکل کے چلے جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اذن لا تضيعنا، اب ہمیں ہمارا سبزہ ضائع نہیں کریں گے، آپ آرام سے چلے جائیں. وہ جب چھوڑ کر کے جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی کھجوریں ہوتی ہیں، کتنے دن چلے گی؟ وہ 2 دن 4 دن کے لیے گئے تو نہیں، وہ چھوڑ کر چلے گئے وہاں سے. وہ جب کھجوریں ختم ہو جاتی ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، تب یہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، صفا سے مروہ، مروہ سے گھر تک پہنچتی ہے، دیکھتی ہے شاید وہاں پانی مل جائے گا. وہ ریت میں ہوتا ہے نا، ویسے دور سے ریت کی طرف دیکھو، آپ یہاں سے دیکھو دور پانی دکھائی دیتا ہے. جب آپ وہاں پہنچا، نہیں پانی نہیں ہے، ریت میں ہوتا ہے، میراج کرتے ہیں. پھر وہاں سے پلٹ کے اچھا وہاں سے دیکھیں ادھر پانی دکھائی دے رہا ہے. اس سے ایک بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے. ہمیں سے کچھ لوگ ہیں نوجوان، اللہ عز و جل نے ہماری روزی روٹی کا ذمہ لے لیا ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم بس توکل اللہ پر یہی باتیں کرتے ہیں نوجوان آج کل، کچھ اور کوئی نہیں. ارے بس اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. یہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہوتا تو حاجر بھی وہی بیٹھی رہتی نا. پانی ختم ہو گیا ہے، کھجوریں ختم ہو گئی ہیں، بس بیٹھے رہو میں آزاد ہوں. نہیں، ایک تو توکل کیا، دوسرے جو اور مینس ہوتے ہیں ان کو اپنایا. جو آپ کے پاس ذرائع ہونا، ذریعہ یہ ذریعہ اپنایا. یہ جگہ آپ کو ایک سبق ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امیگریشن، یہ سمجھتے ہیں آپ الفاظ، جب امیگریٹ کرنا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نکل کے جا سکتے تھے نا دن دہاڑے، میں نبی ہوں اور نبیوں کا سردار ہوں، کون دیکھتا ہے کون مارتا ہے دیکھے نکلے چلے. نہیں، رات کے اندھیرے میں علی کو اپنے بستر پر سلا کر، یہ مینس ذریعے. آپ اللہ پر بھروسہ کرو، جیسا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے ویسے کرو، مگر اسباب نام کی بھی کوئی چیز ہے، ان اسباب کو بھی اپناؤ. بس اللہ پر بھروسہ ہے، میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، میں نہ نماز کو جاؤں گا، نہ کھانے کو، نہ کمانے جاؤں گا، نہ کچھ کرنے جاؤں گا، بس اللہ دے کے نہیں دیں گے. پھر بھی پہنچتا ہے، روزی روٹی پہنچتی، میں اس کا انکار نہیں کرتا، اگر اللہ دے رہے ہیں ویسے بھی دیں گے. مگر اسباب نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، پاگل پن نہیں ہوتا. یہ ایسے بہت سارے دروس ہیں، بہت سارے دروس ہیں. اللہ سے دعا کریں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اب پھر اٹھوں گا جب تو آپ کے سامنے 2-4 باتیں اور رکھ کے بات ختم کروں گا. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سے وجل نے ہمیں جیسی زندگی اس دنیا میں پیدا کیا ہے، سچ مچ ہماری اپنی زندگیوں کا مقصد سمجھا ہے. اللہ سے ہمیں وہ توفیق کامن سے عطا کرے کہ ہم اپنی زندگی کا آبجیکٹو، اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، ہماری اپنی ہر عبادت کا مقصد سمجھیں. اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ سے ہمیں تمام قبول ہو گیا. اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں نے کہا کہ
ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آپ دیکھ لیں، ان کی زندگی کے آپ لوگ ایپیسوڈ کا لفظ جلدی سمجھتے ہیں، آج کل کی جنریشن ہے تو آپ کی زندگی کے ہر ایپیسوڈ میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر وہ کانورسیشن یاد کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے، سورۃ مریم کا ایک حصہ ہے، وہ جا کر پڑھیں، اتنی پیار سے بات چیت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور آج کل کے پونے 2 گھنٹے کے نوجوان اپنے ماں باپ سے کیسے بات کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا دل ہوتے ہیں، ہر دوسرے منٹ ماں باپ کو بلاتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، علماء کے پاس جا کر کے دیکھیں من العلم کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے علم پراپت ہوا ہے نہیں کہہ رہے میرے ابا جان میں آپ کو سینئر مانتا ہوں، آپ کے پاس بہت جانکاری ہے، من العلم مجھے تھوڑا سا علم ایسا ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، مجھے نہیں بنایا گیا، آپ کو نہیں بنایا اللہ سے مجھے نبی، لہٰذا توحید کے تعلق سے میرے پاس کچھ علم ہے، باقی دنیا بھر کا علم آپ نے جو بال سفید کیے ہیں دھوپ میں سفید نہیں کی، آپ کے تجربات میں یہ میں جانتا ہوں، اسی حساب سے تھوڑی سی بات آپ سے توحید کے سلسلے کیسے ادب سے، اور ایک بار کی نہیں ہوئی یہ بات چیت، کتنی مرتبہ اس طریقے سے بات چیت کی ہوگی، اور یہ جو کانورسیشن چلتی چلی جائے، باپ ماننے کو تیار نہیں ہے، باپ ایک سیکنڈ کے لیے اپنے بیٹے کا ہے تو دو باڈی کا تو کیا مجھے سکھانے چلا دین کیا ہے، میں حضر کہنے لگا تو کیا سکھلائے گا مجھے، تجھ سے کیا سکھلائے راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، میرے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں پتھر سے مار کر ہلاک کر دوں گا۔ ایک باپ اگر اپنے بیٹے سے، خاص طور سے جس بیٹے کے پاس دین کا علم ہو، وہ نوجوان ہیں، کچھ ایسے نوجوان بھی ہمارے اس طبقے میں ہیں، ہماری اس سوسائٹی میں ہیں جن کو اپنے ماں باپ کی تلنا میں تھوڑا سا زیادہ دین کا علم ہے، ماں باپ اتنے دین پر نہیں ہے، یہ زیادہ دین پر ہے، ان کے ہاؤ پاؤ دیکھیں کیسے ہوتے ہیں، کیسے ماں باپ کو پٹک کراتے ہیں، کیوں؟ میں جانتا ہوں دین سے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے سردار دوسرے معنوں میں، اللہ عز و جل سے خود اللہ عز و جل میں آپ کو اپنا دوست کہوں تو آپ کے لیے اس میں بڑی شرف کی بات ہوئی نا، ایک آدمی دو آدمی ہوتے ہیں، ایک اس میں سے سپیریئر ہے، مثال کے طور پر یہاں کا سی ایم اگر آپ میں سے کسی کو کہے کہ ہاں میں محمود صاحب کو میں جانتا ہوں، سجاد صاحب کو میں جانتا ہوں، تو سی ایم کے لیے بڑی بات نہیں کہ سجاد صاحب کے لیے بڑی بات نہیں، اتنے بڑے گا سی ایم اور کوئی سی ایم تک پہچانے ان کی، ویسے اللہ عز و جل اگر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، تو ابراہیم علیہ السلام کو فیڈریشن مانا، تو ویسے ابراہیم علیہ السلام ایک طرف، دوسری طرف ہمارے اپنے دو تھوڑی کے مسلمان، ہم میں بھی شامل ہوں، یہاں جان بانٹنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، میں بس اپنے آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور اس بہانے آپ کو بھی دو چار باتیں پہنچائیں تو پہنچائیں۔ تو کیسے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہوگی، اس بات چیت کے جواب میں باپ پلٹ کر کہتا ہے چلے جاؤ میرے نظروں کے سامنے سے، وہ پتھر مار کے میں رجم کر دوں گا تمہیں۔ آپ اور میں کیا کرتے ہیں اس جگہ جاتے جاتے زور سے ڈور بند کر کے ابراہیم علیہ السلام نے سب سلام علیکم، اے میرے ابا جان اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے، دعا کرتے ہوئے جاتے ہیں سلامتی کی دعا کرتے، یہ ایسی ہر ابراہیم کی ہر حصے میں دیکھیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، بس دعا کرتے جائیں کہ یہ جو حج کے ایام ہیں ہمارے، ان میں ہمیں سچ مچ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے وہ کچھ سیکھنے کو ملے جس کی بدولت ہم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام 2 منٹ آپ کے میں آپ کا مہمان ہوں، مجھے لگتا ہے 35-38 پر ختم ہو جاتا ہے، میں 2-4 منٹ آپ کے لیتا ہوں، برا نہ مانیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل بنانا، آج کل کے چھوڑے رول ماڈل کسے بناتے ہیں؟ وہ 3 بندر ہیں نا، وہ ان کو بناتے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے میری بات، وہ 3 بندر، 3 اور خان، ان کو رول ماڈل بناتے ہیں۔ ان کا قصور ہے نوجوانوں کا، اس سے زیادہ قصور ان کے پیرنٹس کا ہے۔ بھئی آپ بطور فادر، بطور باپ، آپ ویسے بنو نا، آپ اتنے اچھے بنو کہ بچہ آپ کا آپ کو اپنا رول ماڈل بنائے، اس خان کو نہیں، اس بندر کو نہیں۔ وہ فریم خالی ہوتا ہے، ہر بچہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کو اپنا آئیڈل بنائے، کسی کو اپنا آئیڈلائز کرے۔ وہ فریم میں جب کوئی نہیں بیٹھتا اس کے تب وہ دیکھتا ہے آزو بازو آس پاس جہاں ہم رہتے ہیں، سب اخیار، سب غیر مسلمین،
اور غیر مسلم میں کیا کرتے ہیں؟ کسی ناچنے والے کو، کسی گانے والے کو، کسی ایکٹنگ کرنے والے کو اپنا رول ماڈل، ہم اسی حساب سے اپنا رول ماڈل بناتے ہیں. یہ نہیں ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا اپنا رول ماڈل. ایک چیز دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، بچہ نہیں ہے ابھی تک. بچے کی دعا تڑپ تڑپ کر دعا مانگتے ہیں اللہ عز و جل سے کہ اللہ عز و جل ربی هب لي من الصالحين، ربی هب لي من الصالحين، ربی مجھے ایک بچہ عطا فرما، مجھے ایک بچہ عطا فرما. کیوں ایسے ہی مجھے بچے کی خواہش ہے میں بچہ نہیں. میں توحید پر ہوں. میرے اپنے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میری اس جلائی ہوئی توحید کی شمع کو کوئی تو ہو جو تیل دیتا رہے، یہ شمع جلتی رہے، توحید کا چراغ جلتا رہے. میں یہ چاہتا ہوں، اس لیے یا رب مجھے تو ایک بیٹا عطا فرما. اللہ رسول نے بیٹا عطا فرمایا. ان کو اپنا رول ماڈل بناتے ہوئے زکریا علیہ السلام کو دیکھیں. ہاں یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. پڑھی سورۃ مریم کی شروع کی آیات پڑھی. زکریا علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ 99 ان کی عمر تھی، 99 سال. اور 99 میں ہمیں اور آپ کو پتا ہے بایولوجیکلی فادر بننا ناممکن ہے دوسرے معنوں میں. اور وہ خود بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میرے پاس اب مینز نہیں ہے، اور ویسے بھی میری وائف بیرن ہے، 5 ہے، بچے نہیں ہو سکتے اس سے. اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ عز و جل سے دعا مانگی. کیا کر کے دعا مانگی؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي. میں اس دنیا سے زیادہ جب چلا جاؤں گا تو میرے آس پاس جو لوگ ہیں نا، وہ توحید کی شمع کو جلائے رکھنے کے لیے ناقابل ہیں. ان میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہے، کوئی اتنے دین پر ہے نہیں کہ دین کو آگے بڑھا سکے. 1 منٹ کے لیے سوچیں، کل کے دن ہم ایسے اٹھ جائیں، ہمارے اپنے بچوں کو دین سکھایا ہے تو دین پر رہ سکے. کیا کیا جائے؟ تمنا تو ہر کوئی کرتا ہے کہ مجھے بچہ ہو، مجھے بچہ ہو. بیٹی ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. میں جب بیٹی ہو یا بیٹا جب اللہ عز و جل نے عطا کیا تو کیا کیا اس بچے کا؟ ہم نے کیا اسے جتنے دین پر ہے کم سے کم اتنے دین پر رکھا، اس سے بھی نیچے گرا گیا. ہم 5 پڑھتے تھے نمازیں، وہ 4 پڑھتے تھے. ہم 4 پڑھتے تھے، وہ 3 پڑھتا ہے. ہم نمازیں کبھی مسجد میں جایا کرتے تھے، کبھی گھر میں پڑھتے تھے، اور نمازوں کو مسجد میں نہیں جاتا ہے. یہ گرتا جا رہا ہے. اس کو باقی رکھنے کے لیے دعائیں کرے. جن کے بچے نہیں ہیں وہ دعائیں کریں کہ اللہ عز و جل مجھے بھی اولاد عطا فرما تاکہ میں بھی اپنی اولاد کو توحید پر رکھ سکوں، توحید پر لا سکوں. جن کی اولاد ہے وہ خیر بنائیں کہ اللہ عز و جل نے بہت زبردست انویسٹمنٹ کا آپ کے سامنے ریسورس عطا کیا ہے. سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ آپ اپنے بچوں کو توحید سکھا کر جائیں. آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے بچوں کی وجہ سے آپ کو تعمر ثواب ملتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں سچ مچ کہنے سننے سے زیادہ جو سنا ہے اس میں سچ مچ ہیرے موتی جہاں ہیں قرآن و حدیث سے، ان کو تلاش کر کے اپنی زندگیوں کو نیک سے نیک تر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم.